توبہ سے نہ گھبراؤ. میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے. اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں. کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کیا یا اللہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن گئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو. کرتے ہو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو. تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی، جنت کی حوریں تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا تجھے مبارک ہے. تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا. کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے. سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے. میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو. اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو. میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کا اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے. اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے. وہ بھی ہمارے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله
تو جب یہ آیت اتری کہ 1 پہ 10 دیے جائیں، اب بھائی ادھر ہی لگا دے، ادھر آگے کدھر آ رہا ہے، وہیں لگا، اب بس ٹھیک ہے وہاں لگا. تو میں قربان جاؤں ہمارے نبی جو اللہ نے کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ایک دفعہ آپ نے جبریل سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں زمین بھی ہے، تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا؟ جبریل سے آپ نے فرمایا تمہیں میری رحمت سے کیا ملا؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، فرشتوں کو بھی ڈال دے مجھے بھی ڈال دے. تو اللہ نے آپ کی کتاب میں میری تعریف کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ ساری جبریل کی تعریف ہے. تو اللہ نے آپ کی طفیل آپ کی کتاب میں میری تعریف جب کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملا ہے. تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. اب یہ آیت اتری کہ 1 نیکی پہ 10، تو اللہ کے نبی کہتے چلو شکر ہے اللہ تیری بڑی مہربانی، 10 ہی بہت ہیں، بڑے ہیں 10، 1 روپے تھے 10 روپے پروفٹ ہے، 1 روپے پہ 10 روپے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا، 1000 اونٹ، 1000 اونٹ سما، اور مدینے میں قحط پڑا ہوا اور سارے شہر والے پریشان. تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر وہ آ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں. تو فرمانے لگے کیا دو گے؟ وہ کہنے لگے جی بیٹا اس لائٹ کو بجھاؤ. کہنے لگے جی 10 روپے کی چیز ہم 12 میں لے لیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھوڑے مجھے ریٹ زیادہ لگ چکا ہے، اب ٹھیک ہے زیادہ لگاؤ. تو کہنے لگے اچھا چلیں 10 روپے کی چیز ہم آپ سے 14 میں لے لیں. حضرت عثمان کہنے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کر. انہوں نے کہا اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، یہ ہماری آخری بولی ہے، اس سے اوپر نہیں. تو حضرت عثمان کہنے لگے نہیں تھوڑا ہے زیادہ کرو، مجھے زیادہ لگ چکا. تو کہنے لگے اے سارے مدینے دے سٹاکی تے اے بیٹھے ہوئے، تو تم کون زیادہ لا گئے؟ جنہوں نے جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہوں تو سارے اے بیٹھے ہوئے، تو تمہوں ساڈے کول پہلے کون ریٹ لا گیا ہے بھائی اسی تمہیں 10 دے 15 دے رہے ہیں، تسی جو نہیں زیادہ لگ گیا. تو حضرت عثمان کہنے لگے تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو 10 روپے کی چیز 15 میں لے رہے ہیں، میں تیری 1 روپے کی 10 میں خریدوں گا. کہنے لگے ہم سمجھے نہیں. کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں آج کل تنگی ہے قحط ہے، تو میں نے 1000 اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا. اچھا ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں بازار میں تنگی ہو میرے کو مال پہ ہے، پھر وہ فرعون بن جاتے ہیں اور منہ منگی قیمت لیتے ہیں اور لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتے ہیں. میرا بڑا دل جلتا ہے کڑتا ہے. کوئی بیچارہ مسلمان بھائی مصیبت میں پڑ جائے، وہ گھر بیچنے پہ آ جاتا ہے، دکان بیچنے پہ آ جاتا ہے، تو 100 روپے کے گھر کے وہ 40 روپے لگاتے. میں مال ٹاؤن ٹھہرا ہوا تھا تو سیر کے لیے نکلا، تو میرے ساتھ ایک ریئل اسٹیٹ کا تاجر بھی تھا، اسی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا. تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے لگے مولانا یہ گھر ہے 8 کنال کا ہے، 24 کروڑ ہے اس کی قیمت، 24، لیکن ابھی اس کی 16 سے زیادہ کوئی نہیں لگ رہی. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ اس کو بہت بڑا گھاٹا پڑ گیا ہے، تو اس مشکل میں آ کر یہ بیچ رہا ہے کہ میرے قرضے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے. تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں. اور ایک بہت بڑے ارب پتی پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغا تو نہیں پھنسا، کوئی مرغا تو نہیں پھنسا. کیا مطلب؟ کہ کوئی مصیبت زدہ گھر بیچتا ہو یا فیکٹری بیچتا ہو تو لینے والے کیا کرتے ہیں؟ دام گرا دیتے ہیں. واللہ یہ فرعون ہیں، یہ ظالم. میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں اس کا 24 کروڑ کا جو ہے نا میں 30 کروڑ میں خریدتا، کہ 24 کروڑ سے قرضہ اتارتا اور اوپر کا 6 کروڑ یہ اپنے کام میں لاتا. لعنت ہے اس لالچ پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں
اور پھر اس کا ساتھی بننے کی بجائے اور اس پر مصیبت ڈالوں تو میں کیا کروں؟ جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں، انسان بھی نہیں ہوتے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں قحط آیا ہوا ہے، اب تو موقع تھا، وہ منہ مانگی قیمت دے رہے تھے، کا سارا صدقہ، سب صدقہ، ہزاروں۔ اچھا اب ہوا کیا؟ اوپر کیا ہو؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور کہیں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے تو ملنے کو، بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں، آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حوروں سے اس کا نکاح پڑھا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے، میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں۔ تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک پہ 10 گنا۔ تو میرے نبی کہتے اللہ بہت ہے، آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے، زیادہ فرما، رب زد امتی۔ تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں؟ ٹھیک ہے میرے محبوب، نہیں یا اللہ زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا اچھا چل، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی ایک پر 700۔ تو آپ کہتے واہ 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 واہ، تگلی بن گئی، ایک پہ 700۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے، ذرا اور زیادہ فرما۔ خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا۔ تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چلو اپن ضرب چھڑیے، تقسیم چھڑیے، جمع چھڑیے، تو پھر 100 200 300 400 500 600 700 نہیں، چھوڑ دو، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ہاں اتنی میری شرط ہے، جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں۔ کھلا چیک، جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو، 700 لکھو، 700 کروڑ لکھو، 700 کھرب لکھو، جو لکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھلا چیک۔ یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ۔ اس خصوصی پیکج میں 15 شعبان ہے، 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں۔ ہر رات ایک جیسی تھی۔ بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھی تا 80 سال تائیں عمر ہی نہیں جانتی، پہلے ہی ٹوٹر جانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے، 1000 مہینے سے بہتر۔ کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر۔ اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے۔ ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا
وقت گزارے گا، کب مرے گا. کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے. وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے. اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے. تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے. اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں. بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں. اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے. اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا، کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں. تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے. انہوں نے بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے. تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال. تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس کہ دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں. اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے. اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں. اپنے گھروں کو مسجد بناؤ. میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق. اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے. تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو. تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں. آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا. اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی. کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں. نمبر 2 شراب پینے والا مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی. تیسرا والدین کا نافرمان جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے. کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑا دکھ کی بات. ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے. اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا. 40-50 برس اس بات کو ہو چکے ہیں. تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ. اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر. اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دے سرج مار دے نام مراد وہ میں تو تیرے دنیا چاون دا وسیلہ، مینوں آکھی جانے تو آج تک میرے واسطے کیتا کی. تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری. نمبر 2 شراب پینے والا. نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان. نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں. ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ. کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے. میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر مینوں دساں گا میں پاؤنا. یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے. 6 زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی. ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. جو مستقل
کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں. یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے, مستقل زنا کرتا ہے, عورت ہے یا مرد ہے, اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے, اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں. میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے, سب کو اللہ معاف فرما دے. اور ایک تکبر کرنے والا جو, اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند. تو میں ادھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں, اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم بربال ہیں. یہ مثال ہے, اے نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے نو گلنا جا پہ گنو کر اللہ نو لوڑ کوئی نہیں, فرشتے نو بھیجنے دی آپ ہی گن لوے. تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں, مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا. خصوصی پیکج اس امت کے لیے, خصوصی پیکج. ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لے. اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں, توبہ کر. شرک بھی ہے ہزاروں سال کا, توبہ کر لے یوں معاف, ایک سیکنڈ میں معاف. توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک, توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے. تو اس رات کی برکتوں میں, رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر. ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہمارے. اور میں پھر سنا رہا ہوں, اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا, ماں باپ کا نافرمان, رشتہ داروں سے لڑنے والا, دل میں نفرت کینہ پالنے والا, تکبر کرنے والا, زنا کرنے والا, شرک کرنے والا, والا والی دونوں, مرد عورت دونوں کے لیے یہ چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم, سب معاف ہوں. میں اس پر ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا. بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا, اس کا نام تھا کفل. ہر رات شراب اور لڑکی. ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا. 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دی. جب وہ کمرے میں آیا, دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی. کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں, مکا کر کے تمہیں لایا. تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں, میں عزت دار ہوں, مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچائے. میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں, جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ طوائف کے ٹھپے لگ جاتے. میرے تو لمبے میں طوائفوں کا اڈا ہے. جو رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا, مظفر خان حکمران تھے, لڑتے ہوئے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے تھے. تو اس نے ملتان, کہروڑ پکا اور میرا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا, اس سے 3 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے. اس نے ملتان سے زیادہ تلمبا میں قیام کیا. 1 مہینہ تلمبا میں ٹھہرا رہا اور وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا, ملتان میں بنایا, کہروڑ پکا میں بنایا. ہیرا منڈی جو مشہور تھی, جو بہت بڑا طوائفوں کا اڈا تھا, ہیرا سنگھ اس کا ایک چہیتا تھا, اس کا رکھیل تھا لڑکا, اس کو اس نے وہ علاقہ گفٹ کیا تھا اور وہاں بھی اس نے یہ بنایا تھا. پچھلے 8-10 سال سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا, ان کو بلانا شروع کیا, ان سے ملنا شروع کیا. اب یقین مانے میرے جگر پہ زخم ہے ان بچیوں کے آنسو دیکھ. وہ سب زمینداروں کی اولادیں, سب بڑے بڑے زمینداروں کی اولادیں ہیں, اور انہیں معاشرے نے طوائف کا ٹھپا لگا دیا کہ موت پہ بھی نہیں کہیں جائے. اور اتنا میں نے, اللہ کا فضل ہے وہ ختم ہونے پر ہے, آخری دموں پر ہے, تقریباً ختم ہو چکا ہے. میں نے ایک سے کہا اپنی بچی کی شادی کر دے. کہا جی مولانا صاحب تسی کو رشتہ ڈھونڈو. میں کہوں
ایڈا تو میں فارغ کوئی نہیں ہوں، تیری بیٹی ہے۔ کہنے لگے مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کون؟ درد سے اس نے کہا میرے آنسو نکل۔ مولانا صاحب طوائف دے کوٹھے تھے کہیں آؤں رشتہ لینا واسطے، یہاں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، یہاں عزت لوٹنے آتے ہیں۔ اتنی دکھ بھری داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ انہیں طوائف بنانے والا ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا بدماش مرد ہے، ہمارا زانی انسان ہے کہ جو کسی کی بیٹی کی عزت سے تو کھیلتا ہے، اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس دن اللہ کہے گا آج ایک پاسے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں،